میرا دل اور دماغ تو یہ کہہ رہا تھا کہ بزم تصورات سجی تھی ابھی ابھی، بزم تصورات سجی تھی ابھی ابھی، آنکھوں میں مصطفیٰ کی گلی تھی ابھی ابھی، جبریل پوچھتے تھے فرشتوں سے بار بار نعت نبی یہ کس نے پڑھی تھی ابھی ابھی۔ بہرکیف میں اب بھی بہت سارے احباب کو یہ دیکھ رہا ہوں کہ وہ جلسہ گاہ میں ادھر ادھر بے نظم طریقے سے کھڑے ہیں، اراکین کمیٹی نظر نہیں آ رہے ہیں، رضاکار حضرات نظر نہیں آ رہے ہیں۔ آپ کا یہ جلسہ بالکل شباب پر ہے، آپ کا یہ جلسہ بالکل شباب پر ہے، اس لیے میں اراکین کمیٹی اور رضاکار حضرات سے یہ گزارش کروں گا کہ اب بھی جو احباب روڈ پر سامنے نظر آ رہے ہیں انہیں اندر پنڈال کے اندر لائے، اس لیے کہ آپ کا پروگرام بہت ہی کامیابی اور کامرانی کے ساتھ ہمکنار ہونے جا رہا ہے۔ اب میں یہ چاہوں گا کہ ام المدارس دارالعلوم دیوبند سہارنپور کا یہ طلّہ امتیاز ہے کہ جب کبھی اور کسی وقت اور کسی زمانے اور کسی حالات میں باطل نے سب ابھارا تو فرزندان توحید کے متوالوں نے دنداں شکن جواب دیا، باطل طاقتوں اور فسطائی قوتوں کا مرد مجاہد کی طرح مقابلہ کیا، قوم و ملت کی نگہبانی اور پاسبانی کے لیے آہنی دیوار دارالعلوم دیوبند ہے۔ دارالعلوم دیوبند ملک کی سالمیت، امن و امان کے لیے بے دریغ قربانیاں دی ہیں، انگریزوں اور ملک مخالف سرگرمیوں کا سد باب کیا۔ دارالعلوم دیوبند ملک کا سب سے پہلا ادارہ اور پہلی تحریک ہے جس نے وطن اور برادران وطن کو آزادی کا مژدہ سنایا، ملک کو آفاقیت بخشی، ہندوستان اور ہندوستانیوں کو پرمسرت پیغام دیا۔ دارالعلوم دیوبند کے ہی ایک جیال سپوت نے وطن کی محبت سے سرشار ہو کر اعلان کیا کہ مادر ہند کی عظمت کے نگہبان ہیں ہم، مادر ہند کی عظمت کے نگہبان ہیں ہم، قدر کرتے ہیں جو انسانوں کے وہ انسان ہیں ہم، آج آئے گی جو اس دیش کی آزادی پر سر کٹایا ہے کٹا دیں گے مسلمان ہیں ہم۔ الحاصل دارالعلوم دیوبند ایک شعراء آفاق ادارہ، ایک انسانیت ساز مدرسہ، ایک علمی و عملی کارخانہ ہے، ملک و ملت کے لیے قیمتی سرمایہ، عالم انسانیت کے لیے بیش بہا خزانہ ہے، اسلامی علوم و شریعت کا سرچشمہ ہے، اسی مقدس سرزمین جس کا تقدس من جانب اللہ ہے، جو وارثان انبیاء کا مرکز ہے، اسی مادر علمی دارالعلوم دیوبند کا ایک زبردست جید عالم دین، مفسر قرآن، خطیب دورہ، ترجمان اہل سنت، ماہی کفر و ضلالت، قاطع شرک و بدعت، واعظ بے مثال، داعی اسلام، مناظر اسلام، استاد العلماء، محبوب العلماء، حضرت اقدس الحاج حضرت مولانا مفتی محمد راشد صاحب عازمی نائب محترم دارالعلوم دیوبند ہمارے درمیان موجود ہے۔ حضرت والا کو زحمت دوں گا لیکن آپ حضرات سے یہ کہوں گا کہ تم اپنی بات کرنے کا عجیب انداز رکھتے ہو، تم اپنی بات کرنے کا عجیب انداز رکھتے ہو، خطیب العصر ہونے کا تم ہی اعجاز رکھتے ہو، تم اپنی بات کرنے کا عجیب انداز رکھتے ہو، خطیب العصر ہونے کا تم ہی اعجاز رکھتے ہو، فقط میں ہی نہیں سارا زمانہ کہتا ہے کہ تم فن خطابت کی حسین پرواز رکھتے ہو۔ الحاج حضرت مولانا مفتی محمد راشد صاحب عازمی نائب محترم دارالعلوم دیوبند۔ مائک اچھا نہیں لگا، پاس میں کر دیجیے۔ الحمدللہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من یهده اللہ فلا مضل له ومن یضلل فلا هادی له، واشهد ان لا الہ الا اللہ وحدہ
لا شريك له وأشهد أن سيدنا مولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لا تحرك به لسانك لتعجل به إن علينا جمعه وقرآنه فإذا قرأناه فاتبع قرآنه ثم إن علينا بيانه. صدق الله العلي العظيم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم خيركم من تعلم القرآن وعلمه أو كما قال النبي صلی اللہ علیہ وسلم. حضرت صدر جلسہ، معزز اور محترم علماء کرام، محترم بزرگوں اور دوستوں، نوجوانان ملت، نیک ماؤں اور بہنوں، اللہ کا کرم ہے، احسان ہے کہ اللہ تبارک تعالیٰ نے ہم سب لوگوں کو اس عظیم الشان اجلاس میں شریک ہونے کا موقع نصیب فرمایا. لاک ڈاؤن کے بعد یہ بہت عظیم مجمع ہے اور انشاءاللہ جس طرح سے لاک ڈاؤن کھلا، مدرسے کھلے اور جلسے عظیم الشان ہو رہے ہیں، اسی طرح سے انشاءاللہ قیامت تک دین کا سلسلہ جاری رہے گا. ابھی آپ نے دیکھا اس مدرسے کا عظیم الشان کارنامہ آپ کے سامنے آیا. اتنے سارے بچے قرآن کریم کے حافظ ہوئے، ان کے سر پر جلسے دستار بندی ہوئی اور اللہ تبارک تعالیٰ نے ان کو دستار فضیلت سے سرفراز فرمایا. کتنے مبارک کے لائق ہیں وہ مدرسے اور وہ علماء اور دین کے خدام جو قوم کی اتنی خدمت کر رہے ہیں اور اتنے سارے بچوں کے سینے میں قرآن منتقل کر رہے ہیں اور ان کو حافظ بنا رہے ہیں. اللہ تبارک تعالیٰ ان مدرسوں کو اسی طرح سے سرفراز و شاداب رکھے. میں مدرسے کے محتمم جناب مولانا اکمل صاحب دامت برکاتہم کو بڑی مبارکبادی دے رہا ہوں اور میری مبارکبادی دینے سے پہلے ہی ان کا دل اتنا عظیم الشان مجمع دیکھ کر اور ان بچوں کی دستار دیکھ کر میں تو سمجھ رہا ہوں کہ ان کا دل یوں ہی اچھل رہا ہے. اللہ تبارک تعالیٰ ان کے حوصلے اور جذبات کو اسی طرح سے سربلند رکھے. دوستو، ایک جگہ جلسہ تھا دستار بندی کا، 4 بچے قرآن کریم کے حافظ ہوئے تھے. 4 بچے. محتمم صاحب اتنا خوش تھے کہ پھولے نہیں سما رہے تھے. جب رپورٹ سنانے کے لیے کھڑے ہوئے تو چھپروں کا مدرسہ تھا اور عمارتیں نہیں تھی، تعمیر نہیں تھی، پکی عمارت نہیں تھی، جھوپڑی اور چھپر کا مدرسہ تھا اور 4 بچے حافظ ہوئے تھے. تو جب رپورٹ سنانے کے لیے کھڑے ہوئے تو کہا ان چھپروں کو دیکھو، ان چھپروں نے 4 بادشاہ پیدا کیے. 4 بادشاہ پیدا کیے ہیں. دوستو، بادشاہ حافظ قرآن کا مقابلہ نہیں کر سکتا. بادشاہ یہاں کا بادشاہ ہے، چند دن ہے پھر نہیں رہے گا، نام و نشان مل جائے گا، لیکن یہ قرآن کریم کے حفاظ تو میدان محشر کے بادشاہ ہیں. دوستو ماشاءاللہ اتنے بچے میں گن نہیں سکا، مجھے تعداد بتا دیں. 17 بچے قرآن کریم کے حافظ ہوئے ہیں. بتائیے، یہ اس مدرسے نے آپ نے اس کو چندہ دیا، پیسہ دیا اور اس مدرسے نے آپ کو حافظ دے دیا. بتاؤ، مدرسے نے آپ کی عظیم الشان خدمت کی کہ نہیں کی؟ اسی طرح سے ملک میں چپے چپے میں جو مدارس ہیں اور ان سارے مدارس کی بنیاد الحمدللہ دارالعلوم دیوبند. یہ جتنے مدارس ہیں سب کی بنیاد دارالعلوم دیوبند ہے. اب اللہ تبارک تعالیٰ نے دارالعلوم دیوبند سے کتنا عظیم کام لیا ہے کہ صرف ملک میں نہیں، بیرون ملک میں آپ آسٹریلیا چلے جائیے، جاپان چلے جائیے، امریکہ چلے جائیے، افریقہ چلے جائیے، دنیا کے دور دراز ملکوں میں چلے جائیے. دوستو، میں ایک ملک ہے فیجی جو دنیا کے بالکل آخری کنارے پر ہے، اس کے بعد دنیا ختم ہو جاتی ہے. جہاز مسلسل 14 گھنٹہ چلتا رہا. جب جزیرے میں اترے ہیں، جزیرہ ہے، تو وہاں عربی تعلیم کے مدرسے ملے، عربی پڑھائی جا رہی ہے، بخاری ختم ہو رہا ہے،
ہو رہی ہے، ترمذی پڑھائی جا رہی ہے، قرآن پڑھایا جا رہا ہے۔ میں نے ان مدرسے کے علماء سے کہا آپ لوگ کہاں سے فاضل ہیں، کہاں سے فراغت حاصل کیا، کہاں سے تعلیم حاصل کی ہے؟ وہ سب کہنے لگے دارالعلوم دیوبند سے حاصل کیا۔ تو دوستو دیکھیے دارالعلوم دیوبند کا فیض کہاں کہاں پہنچا ہوا ہے۔ آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ جب اس ملک پر انگریز مسلط ہو گیا، انگریزوں کی حکومت ہو گئی، تو انگریزوں نے طے کر لیا کہ اس ملک میں نہ مدرسے رہیں گے، نہ علماء رہیں گے، نہ دیندار رہیں گے۔ اس لیے کہ یہ مدرسے رہے، یہ علماء رہے، یہ دیندار رہے تو پھر ہم نہیں رہیں گے، ہم نہیں رہیں گے۔ اپنے وجود کو باقی رکھنے کے لیے انگریزوں نے پالیسی بنائی تھی کہ پورے ملک سے اسلام کو مٹا دینا، مدرسوں کو مٹا دینا۔ دلی میں 1000 مدرسے تھے صرف دلی کے اندر، اور انگریزوں نے سارے مدرسوں کو توڑ کر پھینکوا دیا۔ جو اس زمانے میں بلڈوزر تو نہیں تھا، لیکن پاوڑے اور کدال سے مدرسوں کو توڑ کر جو ہے سارے مدرسوں کو ختم کر دیا۔ اور انگریز بہت مطمئن تھے کہ ہم نے اسلام کو ختم کر دیا، مسلمانوں کو ختم کر دیا، مسجدوں کو ختم کر دیا، مدرسوں کو ختم کر دیا۔ لیکن دوستو اللہ کے کچھ نیک بندے اٹھے، اللہ کے کچھ مقبول بندے اٹھے، انہوں نے انگریزوں ہی کو ختم کر دیا، انہوں نے انگریزوں ہی کو ختم کر دیا۔ دوستو جب یہ انگریز ہندوستان پر قابض ہو گیا تو انگریز حکومت کے وزیر تعلیم نے، لارڈ مکالے نے اعلان کر دیا ہم ایسے ہندوستانی بنائیں گے، سنیے گا غور سے، ہم ایسے ہندوستانی بنائیں گے۔ اپنی حکومت کے نشے میں اعلان کر دیا ہم ایسے ہندوستانی بنائیں گے جو شکل و صورت کے اعتبار سے ہندوستانی ہوں گے اور ذہن و دماغ کے اعتبار سے ہندوستانی ہوں گے۔ یہ انگریز نے اعلان کر دیا کہ ہم ذہن بدل دیں گے، دماغ بدل دیں گے، ان کی تہذیب بدل دیں گے، ان کے رجحان کو بدل دیں گے، ان کے مذہب کو بدل دیں گے۔ یہ انگریز نے اعلان کیا۔ دوستو یہ حکمراں کا اعلان ہے، بادشاہ کا اعلان ہے۔ کچھ ٹاٹ پر بیٹھنے والے علماء اٹھے اور انہوں نے اللہ کی نصرت کے بلبوتے پر، اللہ کی مدد کے بلبوتے پر، امداد غیبی کے بلبوتے پر یہ اعلان کر دیا کہ ہم ایسے ہندوستانی بنائیں گے جو شکل و صورت کے اعتبار سے ہندوستانی ہوں گے اور ذہن و دماغ کے اعتبار سے مکی اور مدنی ہوں گے۔ دوستو بتاؤ ہم کامیاب ہوئے کہ نہیں ہوئے؟ ہمارے علماء کامیاب ہوئے کہ نہیں ہوئے؟ چنانچہ آج پورے ملک میں کتنے مسلمان ہیں اور الحمدللہ ہر مسلمان مکی اور مدنی ہے کہ نہیں؟ مکی اور ہم یہاں ہیں لیکن اس ملک کے وفادار ہیں، اس ملک کے خیر خواہ ہیں، اس ملک کو سجانے والے ہیں، لیکن اس کے باوجود ہمارا دینی رشتہ جو ہے، ایمانی رشتہ جو ہے اور روحانی رشتہ جو ہے ہمارا مکہ اور مدینہ سے ہے کہ نہیں؟ ہر مسلمان مدینہ جانے کے لیے بےتاب رہتا ہے، بےقرار رہتا ہے، کہتا ہے الہی دکھا دے یا الہی وہ مدینہ کیسی بستی ہے، دکھا دے یا الہی وہ مدینہ کیسی بستی ہے جہاں پہ رات دن مولا تیری رحمت برستی ہے۔ شاعر کہتا ہے مدینہ جاؤں پھر آؤں، مدینہ جاؤں پھر آؤں، مدینہ پھر جاؤں، تمام عمر اسی میں تمام ہو جائے، تمام عمر اسی میں تمام ہو جائے۔ بلا لو جلد مدینہ، بلا لو جلد مدینہ، یہ ہے امیر کو خوف کہیں نہ عمر دو روزہ تمام ہو جائے۔ مرنے سے پہلے مدینے بلا لیجئے۔ بتاؤ ہر مسلمان کی تمنا ہے کہ نہیں تمنا ہے؟ اٹھائیے ہاتھ اٹھائیے کہ ہم ہر مسلمان کو مدینہ جانے کی تمنا۔ دوستو یہ مدینے کی تمنا، یہ مدینے کی آرزو، یہ مکی اور مدنی بنانے والے یہی دینی مدرسے ہیں، یہی دارالعلوم دیوبند ہے۔ جب انگریزوں نے طے کر لیا مدرسے ختم کر دیے جائیں گے تو دوستو اللہ کے کچھ مقبول بندے، راتوں کو اٹھ کر رونے والے بندے، تہجد میں گرم آنسو بہانے والے بندے 10 سال تک 1857 سے لے کر 1866 تک 10 سال مسلسل تہجد میں گرم آنسو بہاتے رہے۔ اے اللہ اسلام کی حفاظت کی کوئی سبیل پیدا فرما دے۔ اس اتنے بڑے ملک میں یہ انگریز چاہتا ہے مسلمان نہ رہے، اسلام نہ رہے، بار الہ آپ اس ملک میں اسلام اور مسلمانوں کو بقا نصیب فرما دیجیے، گوار نصیب فرما دیجیے۔ دوستو 10 سال تک روتے رہے، جب روتے رہے، سڑکتے رہے، گرم آنسو بہاتے رہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ان لوگوں کے دل میں الہام ڈالا گیا،
جو اللہ کے مقبول بندے ہوتے ہیں، اللہ کے پیارے بندے ہوتے ہیں، اللہ ان کے دل میں الہام ڈالتا ہے۔ چنانچہ ان سارے بزرگوں کے دل میں الہام ڈالا گیا کہ دین کی حفاظت کی یہی شکل ہے کہ ایک مدرسہ کھولا جائے۔ چنانچہ یہ حضرات دیوبند کی سرزمین پہ اکٹھا ہوئے اور آپس میں اپنے الہام کو ایک دوسرے کے سامنے پیش کیے۔ دوستو، الہام دل میں بات آ جاتی ہے لیکن اس کے الفاظ نہیں آتے ہیں، الفاظ اپنی طرف سے آدمی بناتا ہے۔ چنانچہ ان سب لوگوں کے دلوں میں الہام ہوا۔ کسی نے کہا میں نے خواب دیکھا ہے کہ مدرسہ قائم کیا جائے، کسی نے کہا